والقرآن دستورنا والقرآن دستورنا والرسول قدوتنا والرسول قدوتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قابل احترام ناظرین، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انصاف کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ انصاف کے لیے ایک اور لفظ عدل کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم صفت اس کا واحد ایک اکیلا ہونا ہے۔ دوسری اہم صفت رحم و کرم ہے، اور تیسری اہم صفت انصاف ہے۔ وہ منصف ہے، منصف حقیقی۔ اسی لیے قرآن مجید کھولتے ہی سورہ فاتحہ میں، جس کو ہم ہر رکعت میں نماز کی لازماً پڑھتے ہیں، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کے منصف ہونے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کا کیسے آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ انصاف پسند ہے، وہ منصف حقیقی ہے، ناانصافی کو ناپسند کرتا ہے۔ انسان دوسرے کے ساتھ ناانصافی کیوں کرتا ہے؟ ہمارے دل کی خرابی، ہمارے نفس کی خرابی، ہمارا کچھ زیادہ مفادات کو حاصل کر لینے کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے بالاتر۔ ہم کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی کی نفرت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جذبات سے بلندتر، وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ ساری کائنات اس کی پیدا کردہ ہے، ساری مخلوقات اس کی ہیں، سب لوگ اس کے بندے ہیں اور رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف جھک جائے گا، کسی سے دشمنی کرے گا۔ وہ تو منصف حقیقی ہے۔ دوسری بات، ہم کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کی ناجائز حمایت کرتے ہیں یا کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام فائدوں سے بالاتر، وہ سب کو فائدہ دینے والا، سب کو رزق فراہم کرنے والا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، سب کی مانگوں کو عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہرگز بے انصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حدید کی ایک آیت میں فرمایا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات، واضح تعلیمات اور کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب تو ایک ہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور باقی جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب گویا اسی کتاب کی عکاسی کرنے والی کتابیں ہیں۔ اس کتاب میں ساری بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں، چاہے انبیاء کرام کی تعلیمات ہوں، ان پہ جو وحی کی صورت میں آئی تھیں، یا تورات، زبور، انجیل ہو، یا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، یہ سب کی سب اسی الکتاب کا چربا اور اسی کا وہ عکس ہیں۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات اور کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ،
اور ان کے ساتھ الکتاب دی بک اس کو نازل کیا، اور ترازو کو اتارا، ترازو نازل کی۔ کوئی سونے کی بنی ہوئی یا پلیٹینم کی بنی ہوئی ترازو کبھی نہیں اتری۔ ترازو علامت، سمبل ہے جسٹس، انصاف، عدل۔ عدل کو دکھانے کے لیے ترازو کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو عدل کی بنیاد پہ کھڑا کر دیا جائے۔ دنیا میں بے انصافی، ناانصافی، لوگوں کے حقوق کے دینے میں کوتاہی، کسی کو ان کے حق سے زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا کسی نے طنزیہ انداز سے کہا ہے یس all people are equal but some people are more equal than others۔ ہاں، تمام لوگ برابر ہیں لیکن کچھ لوگ زیادہ برابر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب برابر نہیں ہیں، سب ایکول ہونا چاہیے، کچھ لوگ زیادہ ایکول ہیں، یہ تصور غلط۔ تو اس طریقے سے ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے، مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب برابر ہوں۔ کچھ لوگ مساوات میں زیادہ اونچے ہیں، نیچے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ سارے لوگ برابر ہیں، جس طرح سے ایک کنگھی کے تمام دانت برابر ہوتے ہیں، کنگھی کے دانت اونچے نیچے نہیں ہوتے ورنہ کنگھی کام نہیں کر سکتی۔ سارے انسان برابر۔ اسلام نے نہ صرف یہ تصور پیش کیا بلکہ بتایا کہ سب کے ساتھ ایکوالٹی کا، انصاف کا رویہ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ، میں جب دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کے لیے بیٹھوں تو میری نگرانی فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی طرف جھک جاؤں۔ اگر ایسا ہو، اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ کروں، کسی کی طرف جھک جاؤں، تو میری روح کو قبض کر لینا۔ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ انصاف ہو، اور ہم آج کل بھی کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اسی لیے جتنی عدالتیں ہوتی ہیں کھلی ہوتی ہیں۔ دنیا میں اکثر کیا ہوا ہے، بڑی قوموں نے چھوٹی قوموں کے ساتھ بے انصافی کی، مردوں نے عورتوں کے ساتھ چونکہ وہ کمزور ہیں بے انصافی کی۔ عورتوں کو جب موقع ملا انہوں نے انتقام لیا، انہوں نے دوسروں کے ساتھ بے انصافی کی۔ کیا ساسیں بہوؤں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتی ہیں؟ اس طرح کے واقعات عام نہیں ہیں؟ اور جب بہو کو موقع ملتا ہے تو کیا وہ ساس سے انتقام نہیں لیتی ہے؟ یا یہ بہو خود جب ساس بن جاتی تو وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتی ہے؟ کیا ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے ہیں؟ ورکرز کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے ہیں؟ کیا سرمایہ دار کام کرنے والوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا ہے؟ بڑے ممالک چھوٹے ممالک کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے ہیں؟ بے انصافی کی بے شمار شکلیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کو انصاف لے کھڑے ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، انصاف کی حق کی گواہی دینے والے بنو۔ یہاں تک کہ اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہو جائے تب بھی بے انصافی کی بات مت کہو، تب بھی انصافی کی بات کہو۔ جو آدمی غلط معاملے میں اپنی قوم کی حمایت کرتا ہے، اپنے گروپ کی، اپنی جماعت کی، اپنی پارٹی کی، وہ ویسا ہے جیسے ایک شخص کا اونٹ کنویں میں گر رہا تھا تو وہ بھی اس کی دم پکڑ کر کنویں میں گر گیا۔ بھائی، اونٹ آپ کا قیمتی ہے، کئی ہزار روپے میں آپ نے خریدا ہے، اونٹ کو بچانا ضروری ہے، لیکن اگر اونٹ گر رہا ہے تو آپ بھی اس کی دم پکڑ کے گر جائیں، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ کی قوم، آپ کا خاندان، آپ کا پارٹنر، آپ کا گروپ، آپ کی پارٹی، سب اہم ہیں، مانتے ہیں، لیکن انصاف کے ساتھ، بے انصافی کے ساتھ نہیں۔ اور اگر آپ ان کی بے انصافی میں ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بیوقوف آدمی کی طرح، نادان آدمی کی طرح، آپ کی قوم بھی ڈوب رہی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ جا کے ڈوب جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے پاس ایک پرانا محاورہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر اپنا بھائی ظلم کر رہا ہے تب بھی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دہرائے، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ جو جاہلیت کے زمانے کا محاورہ تھا،
صحابہ کرام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنا تو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ، دیکھیے ان کا سینس کتنا بیدار تھا، کسی غلط بات کو، کسی بے انصافی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کا کچھ دوسرا مطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک نیا سینس دے رہے ہیں، ایک نیا ٹرن دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا بھائی، ہمارے گروپ کا آدمی، ہماری جماعت کا آدمی اگر وہ مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہے، تو اس کی کیسے مدد کی جائے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارا بھائی ظالم ہو تو ہم کیسے اس کی مدد کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لو، اسے ظلم کرنے مت دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ معاملہ آپ کے بیوی بچوں کا ہو، آپ کے خاندان کا ہو، آپ کے بزنس کے پارٹنر کا ہو، آپ کے گروپ کا ہو، آپ کے محلے کا ہو، آپ کی گلی کا ہو، آپ کی پارٹی کا ہو، آپ کی قوم کا ہو، آپ کے دین کا ہو، کبھی بھی آپ کو وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو ظلم کا طریقہ ہے۔ ایک ظالم سے کا مقابلہ کرنا بہت بڑی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور الفاظ ہیں، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ سب سے اونچا جہاد کیا ہے؟ سب سے اونچا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران اس کے سامنے صحیح بات کہو، وہ نمرود ہو، وہ شداد ہو، وہ صدام حسین ہو، وہ بش ہو، وہ کوئی ہو، وہ کوئی انسپیکٹر ہو، وہ کوئی ڈی آئی جی ہو، کوئی بھی ہو، ڈرو مت، صاف صاف بات کہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، انصاف کی گواہی دینے والے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی پہ ظلم کریں۔ اب آئیے اسی ظلم، انصاف اور بے انصافی کے ایک اور پہلو پر ہم غور کریں۔ لوگ اکثر معاملات میں بے انصافیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیے پیسے نہیں ہوں، مال و متاع نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ نماز میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، روزے رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، نماز کا بڑا پابند تھا، لیکن اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کو اس نے قتل کر دیا ہوگا اور کسی کو ناحق اس نے مارا ہوگا، تو ان تمام مظلومین کے درمیان اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہیں تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے، کیسا اہم پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک شخص نماز کا بڑا پابند ہے، روزے کا بڑا پابند ہے، حج بھی کر کے آ گیا ہے، کئی حج کر چکا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور لوگوں کو ڈیزانر کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں دنیا میں تو لوگ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ بڑا آدمی ہے، اور شاید متقی آدمی بھی ہے، نماز پڑھنے والا آدمی، بہت بڑے اچھے مولانا صاحب ہیں، لیکن ایک دن اس کو خدا کے پاس جانا ہے۔ خدا کے پاس سب لوگ اپنے اپنے مطالبات کہ اے اللہ، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، میری بے عزتی کی تھی، میرے بزنس کو یوں نقصان پہنچایا تھا، میری جائیداد پہ یوں قبضہ کر لیا تھا، میرے بچوں کی تعلیم میں اس طریقے سے اس نے رکاوٹیں ڈالی تھیں، مجھے قتل کر دیا تھا۔ وہاں پر اس کا نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ بینک بیلنس ہوگا، نہ اس کی پوزیشن ہوگی، نہ کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر اس کی مدد کرنے کے قابل ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک لفظ ہے سکہ رائج الوقت، یعنی منی، کرنسی جو چل رہی ہے، وہاں کرنسی صرف نیکی ہوگی، نیکی کے علاوہ کوئی کرنسی وہاں پر نہیں چلے گی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا کما کر لائے ہو؟ اب لوگ جو مطالبات کریں گے، اچھا اس کی نیکیاں، ٹھیک ہے، اچھے کام کیے تھے اس نے، نمازیں پڑھی تھیں، یہ نمازیں ان کو دے دو، حج کیا تھا، اس کا ثواب ان کو دے دو،
خیر خیرات کیا تھا یہ فلاں کو دے دو. جتنے اہل مطالبات ہیں ان سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی, یہاں تک کہ وہ مفلس, خلانچ, دیوالیہ, بینکرپٹ ہو جائے گا, کوئی نیکی نہیں بچی. اب کیا کیا جائے؟ اور بھی لوگ کھڑے ہیں, اے اللہ ہم پہ بھی ظلم ہوا تھا, ہم پہ بھی ظلم ہوا تھا, ہم پہ بھی ظلم ہوا تھا. اب کیا کیا جائے؟ ان لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں, وہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ تھا, ان کی غلطیاں, ان کے گناہ اس کی گردن پہ ڈالی جائیں گی, یہاں تک کہ ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا. دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے نامہ عمل میں ڈال دیا جائے گا, اور جب اس کی زندگی کی کشتی نیکیوں سے خالی ہو جائے گی, دوسروں کے گناہوں سے بھر جائے گی, تو اسے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرنا. آج ہو سکتا ہے ایک انسان کسی کا مال مار کر کھا جائے, کسی کی جائیداد ہڑپ کر لے, کسی کی بے عزتی کرے, کسی کے ساتھ ایسا غلط تھروٹ کٹ ٹائپ کا کمپٹیشن کرے کہ اس کا بزنس ہی ختم ہو جائے, جھوٹا پروپیگنڈا کرے دوسرے کے ساتھ, کسی کو ٹیررسٹ قرار دے, کسی کو مارجنلائز کر دے. آج قومیں بھی اس طرح کا ظلم کر رہی ہیں, پارٹیاں بھی ظلم کر رہی ہیں, افراد بھی ایسا ظلم کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں, آپ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں, وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. بیوی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کی جائے, بچوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کی جائے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ فلاں گھر, فلاں چیز, فلاں اپنے بیٹے کو دے دی. آپ نے کہا دوسروں کو بھی دیا ہے؟ لیکن نہیں. کہا تو ایسے مت کرو, یہ بات مناسب نہیں, اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, دلوں میں خلش پیدا ہوتی ہے, ناانصافی, انصاف نہیں. ویسے دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر زیادہ مستحق ہے کوئی وجہ ہے, وہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے, وہ کما رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بیٹا جو ہے بیچارہ کمزور ہے, غریب ہے, ٹھیک ہے, اس کو مدد دیتا ہے, یہ تو کیا آ سکتا ہے. لیکن ایکویلٹی کا اور انصاف کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس حدیث کے ذریعے سے یہ اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک حدیث ہے, الفاظ ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ظالم کے سامنے آئے گا. وہاں جو اجالا ہوگا وہ نیکی کا ہوگا, انسانیت کا ہوگا, شرافت کا ہوگا, پاکیزگی کا ہوگا, اور جو کچھ ظلم کیا ہے وہ اندھیروں کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا, اور اس کی سیاہ بختی کا وہ ایک ذریعہ ثابت ہوگا. الظلم ظلمات یوم القیامہ. ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی پکار سے بچو, مظلوم کی بد دعا سے بچو. تمہارے پاس طاقت ہے, صاحب اقتدار ہو, کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو, لیکن مظلوم جب پکارتا ہے, چلاتا ہے میرے خدا مجھ پہ ظلم کیا جا رہا ہے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگ رہا ہے اور تم اس کا حق چھین رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ وہ سب کا حق دلانے والا, انصاف کرنے والا, اوپر بیٹھا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے, سو نہیں گیا, اور اللہ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں مظلوم جس پہ ظلم کیا رہتا ہے, جب چلاتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, تو اس کی آواز براہ راست اللہ تعالیٰ تک پہنچتی. مظلوم کی آہ سے بچو, کیونکہ مظلوم کی آہ اور عرش الہی, اللہ تعالیٰ کا تخت, اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. تاریخ نے اپنے صفحات میں کتنے مظالم کی داستانوں کو پوشیدہ رکھا ہے, کتنی جنگیں کی گئیں, کتنے نفرت کے جنگل اگائے گئے, کتنے جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے, کتنا کیریکٹر اسیسینیشن کیا گیا. آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کے پاس اگر قلم ہے, وہ جرنلسٹ ہے, صحافی ہے, وہ کچھ لکھ سکتا ہے, شاعر ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قلم کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے, کسی گروپ کے خلاف, کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں اسے استعمال کرے, اور اپنی کمیونٹی, اپنے خاندان یا اپنے لوگوں کی غلط طریقے سے حمایت نہیں کرے. قلم اللہ تعالیٰ کی امانت. آج دنیا میں میڈیا یعنی پرنٹ میڈیا, اخبارات, رسائل وغیرہ, الیکٹرانک میڈیا, ریڈیو, اس کی اہمیت اب گھٹ گئی ہے. الیکٹرانک میڈیا, ٹی وی ہے. ہندوستان میں 300-400 تک تقریباً ٹی وی چینلز ہیں, دنیا بھر میں ہزاروں ٹی وی چینلز, صبح شام 24 گھنٹے ان چینلز کے ذریعے کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے, اور لوگوں کی پسند ناپسند کا معیار اس کے ذریعے ہو رہا ہے. اس میں کسی قوم کو بدنام کرنا, کسی کمیونٹی کو بدنام کرنا, کچھ افراد کو بدنام کرنا,
کسی مجرم کی حمایت کرنا اور کسی ایسے شخص کی جو واقعی مجرم نہیں ہے اس کو مجرم قرار دینا، یا میڈیا ٹرائل کسی کا بھی ہو، مسلم کا ہو غیر مسلم کا، میڈیا ٹرائل شروع کر دینا، غلط طریقے سے باتوں کو پیش کرنا، کیسے کیسے کام کرتے ہیں ہمارے اخبارات، لاکھ 2 لاکھ 1000 2000 زیادہ اخبارات بک جائیں، ان کا چینل 24 گھنٹے چلنا چاہیے، نمک مرچ لگا کر جھوٹ اور سچ کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے وہ لوگوں کے سامنے بات پیش کرتے ہیں، اور اس سے سماج میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کمیونٹیز میں ایک دوسرے کے خلاف غصہ پیدا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس قلم کی طاقت نہیں۔ تو یاد رکھیے، جو جتنا کمزور ہے، جو جتنا کم پڑھا لکھا ہے، جو جتنا غریب ہے، وہ اتنا ہی ہماری مدد کا، ہمارے انصاف کا، ہمارے سپورٹ کا مستحق ہے۔ آپ کے پاس اگر طاقت ہے، چاہے پولیٹیکل طاقت ہو یا کوئی بھی طاقت ہو، یا آپ کے پاس اگر دولت ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ظالموں کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، مظلوموں کی حمایت کرنا ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی سا بھی ملک ہو، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ دوسروں پہ ظلم کرے۔ اسی طریقے سے ہم کو اپنے اندر بھی، اپنے ملک میں بھی کسی قسم کا ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے، کوئی کمیونٹی دوسری کمیونٹی پہ ظلم نہ کرے، کوئی فرد دوسرے فرد پہ ظلم نہ کرے، ہم سب کے سب مل کر انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، ہم کو اور آپ کو ایک دن لوٹ کر اپنے رب، اپنے مالک، اپنے پربھو کے پاس جانا ہے، ہماری پوری زندگی کا نامہ اعمال لا کے پیش کر دیا جائے گا وہاں پر، اور وہاں ہمارا جو سٹیٹس طے ہوگا وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، گن گن کے رکھ رہا ہے، اسی کی بنیاد پر ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ پھر زمین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، مجبوریوں کا لوگ شکار ہیں، محرومیوں کا لوگ شکار ہیں، انصاف نہیں مل رہا ہے ان کو، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کتنے فسادات، کتنی برائیاں، کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کتنی ہارٹ برننگ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے اور